بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی مقدمہ ابن الخلدون الفصل الثانی فی ولایۃ العہد۔ ابن خلدون جو تاریخ کی مشہور اور بڑی کتاب ہے تاریخ ابن خلدون، اس کا مقدمہ ہے۔ اس کا مقدمہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن اس میں سے یہ ایک فصل ہے جو 30ویں فصل ہے، جو کہ ولایت العہد کے بارے میں ہے۔ ولایت العہد سے مراد کسی کو اپنا ولی عہد بنانا، یعنی کسی حکمران جو ہے وہ اپنے بعد کسی کو حکمران تجویز کر دے، تو اس کے متعلق یہ ہے۔ تو اس کی تفصیل فرماتے ہیں، اعلم ان قدمنا الكلام في الامامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة وان حقيقتها للنظر في مصالح الامة لدينهم ودنياهم فهو وليهم والامين عليهم ينظر لهم ذلك في حياته ويتبع ذلك ان ينظر لهم بعد مماته ويقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان هؤلاء يتولاها ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل۔ فرماتے ہیں یہ بات جان لو کہ ہم نے سب سے پہلے امامت کے بارے میں کلام شروع کیا ہے اور اس کی مشروعیت کے بارے میں کہ یہ جائز ہے یا نہیں، اس وجہ سے کہ امام کو بنانا، کسی کو امام تجویز کرنا، اس میں بہت مصلحت ہے، اور حقیقت میں امت کے مصالح کے لیے، ان کی دینی اور دنیاوی مصالح کے لیے امام کا مقرر کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ امام جو ہوتا ہے، یعنی حاکم، امام سے مراد حاکم ہے، حاکم جو ہوتا ہے، امام جو ہوتا ہے، وہ لوگوں کا ولی ہوتا ہے اور ان کے کاموں کا امین ہوتا ہے۔ وہ ان کے لیے اپنی زندگی میں وہ کام کرتا ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے پیچھے ایک ایسا خلیفہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے جو مرنے کے بعد اسی کی طرح لوگوں کے مصالح اور امور کو سر انجام دے۔ اس وجہ سے وہ جو ہے مرنے کے بعد لوگوں کے لیے ایسا شخص مقرر کرتا ہے جو ان کے امور سنبھالے، جیسے کہ یہ شخص پہلے ان کے امور سنبھالتا تھا، اسی طرح اپنے مرنے کے بعد ہر حکیم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسا شخص تجویز کرے جو لوگوں کی امور سنبھالے، اور اسی طرح اپنی نظر میں ایسا شخص ان کے لیے مقرر کرے جس پر وہ اعتماد کرے، جیسے کہ وہ اس شخص سے پہلے اس پر اعتماد کرتے تھے، اس طرح اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ان کے لیے بھی ایسا شخص مقرر کرے کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد اس پر بھی اسی طرح اعتماد کرے جس طرح اس پر اعتماد کرتے تھے۔ تو اس لیے امام کا مقرر کرنا ضروری ہے، ولی عہد کا مقرر کرنا ضروری ہے۔ وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقادها إذ وقع بعهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه لعمر بمحضر من الصحابة وجازوه وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك عند عمر في الشورى إلى الستة بقية العشرة وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين ففوز بعضهم إلى بعض حتى أفزى ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف فاجتهد ونظر المسلمين فوجدهم متفقين على عثمان۔ کہتا ہے یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ شرعی طور پر کسی کو ولی عہد مقرر کرنا، اس پر امت کا، اس کے جائز ہونے پر امت کا اجماع ہے، اس وجہ سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اپنے بعد ان کو خلیفہ مقرر کیا، اور صحابہ نے اس کی اجازت بھی دی اور اپنے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت پر لائے بھی، اور اپنے آپ کو مجبور کیا اس بات پر کہ ہم حضرت عمر کی اطاعت کریں گے کیونکہ ابو بکر نے ان کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خلیفہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ وَكَذَلِكَ عِنْدَ عُمَرَ فِي الشُّورَى إِلَى السِّتَّةِ، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فوت ہو رہے تھے تو خلافت 6 آدمیوں کے درمیان بطور مشورے کے چھوڑ دی، کہ 6 صحابہ کو کہا کہ آپ آپس میں مشورہ کر کے کسی کو خلیفہ مقرر کر لیں۔ تو ان تمام حضرات نے
اپنا جو مشورہ ہے وہ عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کر دیا کہ حضرت ہم اپنا مشورہ آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ تو انہوں نے کوشش کی اور دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے کون سا شخص بہتر ہے۔ تو جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں کو پایا کہ یہ تمام مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر متفق ہیں، یعنی یہ تمام ان سے راضی ہے کہ اگر ان کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ وعلی علی فآثر عثمان بالبیعۃ علی ذلک، تو جب عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ دو لوگوں پر تمام مسلمان متفق ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی پر، کہ ان دونوں میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے تو مسلمان اس پر راضی ہوں گے، تو انہوں نے بیعت کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی پر فضیلت دے دی، ترجیح دے دی، اس لیے کہ ان کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کیا جائے، اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، کیونکہ باقی 5 آدمیوں نے اپنا مشورہ ان کے حوالے کیا تھا، تو انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کیا۔ علی لزوم الاقتداء بالشیخین فی کل ما یعین دون اجتہادہ، اور حضرت عثمان نے خلافت اسی طرح کی جس طرح ابو بکر اور عمر نے کی تھی، سوائے ان امور کے جن میں انہوں نے خود اجتہاد کیا، یعنی جو امور ان سے ثابت نہیں تھے، جو نئے مسائل پیش آئے ان میں تو حضرت عثمان نے اجتہاد کیا، باقی تمام خلافت کے جو امور تھے وہ ابو بکر اور عمر کی طرح انہوں نے چلائے، اسی طرح خلافت چلائی۔ فنعقد امر عثمان ذلك واجبوا اطاعته والملأ من الصحابة حاضرون للأولى والثانية ولم ينكره أحد منهم، فدل على أنهم متفقون على صحة هذا العهد عارفون بمشروعية والإجماع حجة كما عرف۔ فرماتے ہیں اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ منعقد ہوا اور وہ خلیفہ بنے اور لوگوں نے ان کی اطاعت شروع کی، لوگوں پر ان کی اطاعت واجب ہو گئی، اور صحابہ کے ایک جمع غفیر اس وقت موجود تھا۔ جب پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس وقت بھی صحابہ کی ایک کثیر جماعت موجود تھی، اور جب دوبارہ عام بیعت کی لی گئی تو اس وقت بھی صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی، اور کسی ایک صحابی نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے، کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ تو یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کی یہ خلافت اور ان کو یہ ولی عہد مقرر کرنا یہ صحیح تھا اور شریعت کی روح سے یہ جائز تھا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ صحابہ کا جو اجماع ہے یہ حجت ہے۔ صحابہ کا اجماع کیا ہے؟ حجت ہے۔ صحابہ اگر کسی کام پر متفق ہو جائے تو وہ کام شریعت میں جائز ہوتا ہے، بلکہ اگر وہ چیز فرض سے تعلق رکھتی ہے تو اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ متفق تھے، تو اس لیے اگر ابو بکر صدیق کی خلافت کا کوئی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ صحابہ کے اجماع کا منکر ہے اور اجماع قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولایتہم الامام فی ذلک الامر ان عہد الی ابیہ وابنہ لانہ مامون علی النظر لهم فی حیاتہ فالاولی ان یحتمل فیہا طبعۃ بعد مماتہ خلافا لمن کان باتهامہ فی الولد والوالد ولمن خصص التہمۃ بالولد دون الوالد فإنه بعید عن زنیۃ فی ذلک کلہ لا سیما اذا كانت هناك داعیۃ تدعو الیہ من آثار مصلحۃ او توقع مفسدۃ فتنتفی الظنۃ فی ذلک رأسا کما وقع فی عہد معاویہ لابنہ یزید۔ فرماتے ہیں اگر امام اپنا ولی عہد اپنے بیٹے کو بنائے یا اپنے والد کو بنائے اپنے بعد تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی اپنے عوام اور رعایا کی کیا کرے، دیکھ بھال کرے، ان کے مصلحت کے امور سر انجام دے۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا شخص چھوڑ کے جائے جو اسی کی طرح عوام کی دیکھ بھال کرے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص اپنے بیٹے میں یہ صلاحیت دیکھتا ہے یا اپنے والد میں یہ صلاحیت دیکھتا ہے اور اس کو ولی عہد مقرر کر دیتا ہے تو شریعت کے روح سے یہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے یا اپنے والد کو اگر ولی عہد مقرر کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اور خاص طور پر اگر اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عقل سے بعید بات ہے۔ اگر اس کے بیٹے میں یہ صلاحیت موجود ہے تو اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کر سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔
فرماتے ہیں خاص طور پر جب کوئی ایسا داعیہ بھی موجود ہو، کوئی ایسا سبب بھی موجود ہو جو آپ کو اس طرف دعوت دے کہ آپ اپنے بیٹے کو کیا کریں، ولی عہد مقرر کرے، اور اس میں کوئی مصلحت بھی ہو اور اس میں اگر کوئی شر و فساد کی بھی نفی ہوتی ہو، تو اس وقت تو پھر اپنے بیٹے کو دوسروں پر ترجیح دینا یہ زیادہ اولا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا۔ انہوں نے یہ کیا، لیکن یہ صرف ان کا فیصلہ نہیں تھا، اس وقت جو لوگ تھے وہ تمام کے تمام یزید کے ہاتھ پر متفق تھے، انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ لہو حجت فی الباب والذی دعا معاویہ لإیثار ابن یزید بالعہد دون ما سواه انما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق اهوائهم باتفاق اهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني امیہ اذ بنو امیہ یومئذ لا يرضون سواهم وهم عصبة قریش واهل الملة اجمع اهل الغلب منهم۔ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا اور اس کے ما سوا کسی دوسرے کو مقرر نہیں کیا، تو یہ اصل میں انہوں نے مصلحت کی رعایت رکھی، اس لیے کہ تمام لوگ اس وقت یزید پر متفق تھے، اور جتنے بھی حاکم تھے، وزراء تھے، وہ تمام کے تمام، اور جتنے بھی بڑے عہدیدار تھے وہ یزید کے بیعت پر متفق تھے، اس لیے کہ اس وقت جتنے بھی عہدیدار تھے وہ تمام کے تمام بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور بنو امیہ اس وقت راضی نہیں تھے کہ بنو امیہ کے علاوہ کسی اور شخص کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اور بنو امیہ یہ قریش کے رشتہ دار تھے، اور اس وقت یہ حاکم تھے، اور اس وقت انہی کا غلبہ تھا، اس لیے امیر معاویہ نے ان کی رعایت رکھتے ہوئے یزید کو ولی عہد مقرر کیا۔ تو یہ مصلحت تھی، یہ مجبوری تھی، اگر وہ ان کو مقرر نہ کرتے تو وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جو مسلمانوں کی خون ریزی کو بند کرنے کے لیے ان کے ہاتھ میں خلافت دی تھی کہ یہ آپ خلافت کریں تاکہ مسلمانوں کا خون محفوظ ہو جائے، تو اگر یزید کو نہ مقرر کرتے تو حجاز اور شام کے لوگوں نے تو پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، یہاں پر اگر کسی اور کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی تو پھر دو خلیفہ ہو جاتے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہو جاتے، اور بعد میں پھر وہی خانہ جنگی شروع ہو جاتی جس کے لیے صلح کی تھی حضرت حسن نے۔ تو اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین سے بھی یہ کہا اور حضرت عائشہ سے بھی یہ کہا تھا کہ میں اپنے مرنے کے بعد وہ حالات دوبارہ پیدا نہیں کرنا چاہتا جو پہلے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے تھے، اس لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ تو بعد میں حضرت حسین کچھ غصہ ہوئے، لیکن بعد میں وہ مان گئے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے چاچا ہیں، آپ نے جس طرح فیصلہ کیا وہ ہمیں منظور ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ پھر بعد میں جو کربلا کا واقعہ وہ اس کا ایک دوسرا پس منظر ہے، وہ خلافت کا مسئلہ نہیں تھا، ایک دوسرا مسئلہ تھا۔ بہرحال یہاں سے اتنی بات ثابت ہوگی کہ خلیفہ جو ہے اپنے بیٹے کو خلیفہ اور ولی عہد مقرر کر سکتا ہے۔ فآثره بذلك دون غيره مما يظن أنه أولى بها وعدل عن الفاضل المفضول حرصا على الاتفاق وإجماع أهل الهواء الذي شانه أهم عند الشارع وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة سوى ذلك وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه فليس مما يأخذهم في الحق هو هداوة۔ فرماتے ہیں کہ ان کا یزید کو ترجیح دینا اور کسی اور کو ترجیح دینا، اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ اس وقت یزید ہی اس کے زیادہ کیا تھے، حقدار تھے، فاضل کو چھوڑ کر مفضول کی طرف گئے ہیں، یعنی ایک شخص کی وہ فضیلت میں بہت بڑا تھا لیکن ان کو ولی عہد مقرر نہیں کیا، کسی دوسرے کو مقرر کر دیا، یعنی یزید کو مقرر کر دیا، یعنی ان سے بڑے بڑے بھی فضیلت میں لوگ موجود تھے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا ان پر اتفاق تھا، ان پر اجماع تھا، اس وجہ سے انہوں نے ان کو مقرر کر دیا، اور شریعت کے ہاں وہی مقدم ہے جس پر لوگوں کا اتفاق ہو، اس کو ولی عہد مقرر کیا جائے گا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ گمان ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے جو ہے بددیانتی کی، اس لیے کہ ان کی عدالت اور ان کی صحابیت اس بات سے ان کو روکتی ہے، صحابی سے ایسے کام نہیں ہوتے، اور اس کے ماسوا بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود تھے، اور وہ تمام صحابہ اگر اس بات پر خاموش رہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بددیانتی نہیں کی، وگرنہ صحابہ موجود ہو اور شریعت کے خلاف کام اور صحابہ خاموش رہے۔
پھر تو عام آدمی اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ صحابہ کا تو کام ہی یہ تھا کہ انہوں نے دین پھیلانا ہے، اور جہاں پر کوئی غلط کام دیکھتے تھے تو اس کے خلاف بات کرتے تھے۔ بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک صحابی نے کہا اگر آپ غلط کام کریں گے ہم یہ تلوار آپ کے سینے کے آر پار کر دیں گے۔ تو جب ایسے صحابہ موجود تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غلط کام پر خاموش رہے؟ لیکن چونکہ اس وقت یزید کی حالت بھی ایسی تھی، پرہیزگار تھا، متقی تھا، تہجد گزار تھا، لوگ اس کی عبادت کی مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن بہرحال جو بھی تھا اس پر لوگوں کا اتفاق تھا، اگر اس کو ولیعہد مقرر نہ کیا جاتا تو خون ریزی کا خطرہ تھا۔ تو بہرحال تمام اکابر صحابہ کے اس بات پر خاموش رہنا اس بات کی نفی کر دیتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بددیانتی کی۔ فلیسوا مما یأخذ فی الحق عداوہ، تو اور صحابہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ وہ حق کے بارے میں خاموش رہے یا حق کے معاملے میں وہ باطل پرستی کو اختیار کر دے۔ جہاں پر حق ہوتا تھا صحابہ حق کے ساتھ ہوتے تھے اور حق بات سے وہ خاموش نہیں رہتے تھے۔ ولیس معاویہ مما تأخذ العزہ فی قبول الحق فإن کل اجل من ذلک وعداولۃ مانعۃ، اور نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت تھی کہ حق قبول کرنے میں ان کو اپنی عزت مانے ہو کہ نہیں میری عزت کا مسئلہ ہے، نہیں، صحابہ حق کے سامنے اپنی عزت کی، اپنی شرافت کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ تمام صحابہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس بات سے بہت اوپر کے لوگ تھے کہ وہ اپنی عزت کو حق کے آڑے لا کر حق کو چھوڑ دے اور اپنی عزت کو ترجیح دے، اس لیے کہ ان کی عدالت، ان کی نیک نیتی اور ان کی صحابیت اس بات سے مانے تھی۔ وفرار عبداللہ بن عمر من ذلك انما هو محمول على تبرعه من الدخول في شيء من الامور مباح كان منظور كما هو معروف عنه ولم يبق في المخالفة لهذا العهد الذي اتفق عليه الجمهور الا ابن الزبير وندور المخالف معروف۔ فرماتے ہیں جہاں تک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اس بات سے فرار کا تعلق ہے کہ انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، فرماتے ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ ان کے تقوی پر محمول ہے، اس لیے کہ وہ کسی ایسے کام کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے جو شریعت میں مباح ہو یا مکروہ ہو۔ ان کا تقوی ان کو اجازت نہیں دیتا تھا، وہ یا مستحب کام کرتے تھے یا فرض واجب کام کرتے تھے یا سنت کام کرتے تھے، وہ مباح کام بھی نہیں کرتے تھے کہ جو شریعت نے صرف اجازت دی ہو، بلکہ وہ ہر کام وہ کرتے تھے جس میں ثواب ہو، تو بغیر ثواب کے وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اس لیے وہ اس بات سے بھی روکے، انہوں نے کہا کہ اس سے اپنے آپ کو روکے رکھو کہ بعد میں شاید اس کے غلط نقصانات ہو جائے، اور یا ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ثواب یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اور اس کے ما سوا باقی تمام جمہور صحابہ اس بات پر متفق تھے، تمام لوگ یزید کے بیعت پر متفق تھے، بلکہ حضرت حسین بھی مان گئے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے جو فیصلہ کیا ہمیں منظور ہے۔ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جو اختلاف کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا، تو ان کے اختلاف کی متعلق جو باتیں ہیں وہ تاریخ میں اور لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ انہوں نے کیوں اختلاف کیا، بلکہ وہ خود مکہ میں جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی، لوگوں نے بیعت کی، اس وجہ سے انہوں نے کسی دوسرے کی بیعت نہیں کی۔ لیکن بہرحال ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو پھر بعد تک چلتا رہا، عبد الملک بن مروان تک چلا، اور پھر آخر میں حجاج بن یوسف کو عبد الملک بن مروان نے بلایا اور کہا کہ زبیر نے بغاوت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ بن زبیر نے، تو آپ ان کو پکڑ کے لائے۔ تو وہ مکہ میں تھے، عبداللہ حجاج بن یوسف نے وہاں پر حملہ کیا اور جس میں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ تو الگ معاملے تھے، لیکن بہرحال اس تمام بحث سے اتنی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تمام معاملے میں بری تھے، اور یہ تو تاریخ کا کوئی مختصر سا اقتباس ہے، اگر تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھے تو جو حالات اور واقعات ہیں اس وقت جو فیصلہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ہوتا تو جتنی یہ تو صرف کربلا کا واقعہ ہوا ہے، تاریخ میں درج ہے، اتنی خون ریزی ہوتی کہ تاریخ کے اوراق میں جگہ نہ ملتی۔ اس وجہ سے اس خون ریزی سے بچنے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ لیا اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بعد میں جو کربلا کا واقعہ آیا تو وہ کوفہ کے حالات کی تبدیل ہونے کی وجہ سے اور کوفہ کے لوگوں کی غداری کی وجہ سے پیش آیا تھا، وہ خلافت کے معاملے کی وجہ سے نہیں تھا۔
وہ الگ تفصیل ہے، جہاں پر آئے گا انشاءاللہ پھر اس کے متعلق تفصیل کریں گے۔ ثم انه وقع مثل ذلك من بعد معاویہ من الخلفاء الذين كانوا يتحرون الحق ويعملون به مثل عبد الملك وسليمان بن أمية والصفاح والمنصور والمهدي والرشيد من بني عباس وامثالهم مما معرفت عدالتهم وحسن رأيهم للمسلمين والنصر لهم ولا يعاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم وخروجهم عن السنن الأربعة في ذلك فشانهم غير شان أولئك الخلفاء فإنهم كانوا على حين لم تحدث الطبيعة الملك۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی خلفاء سے ایسے بہت سے واقعات، مثال کے طور پر بہت سے واقعات پیش آئے، یعنی ان خلفاء سے جو حق دیکھتے تھے اور حق پر عمل کرتے تھے، یعنی جو ان کو حق نظر آتا تھا اس پر وہ عمل کرتے تھے، جو بات ان کو صحیح لگتی تھی اس پر عمل کرتے تھے۔ تو ان خلفاء سے بھی ایسی بہت سارے واقعات منقول ہیں کہ جیسے عبد الملک بن مروان تھا، ان کے بیٹے سلیمان تھے، یہ بنو امیہ کے تھے، اس طرح صفاح اور منصور اور مہدی اور ہارون الرشید یہ بنو عباس کے خلیفہ تھے، اور اس کی طرح اور بھی بہت سارے خلیفہ تھے۔ ان کی عدالت کے بارے میں بھی، ان کی عدالت بھی معروف ہے، اور ان کا مسلمانوں کے بارے میں جو ان کی بہترین رائے تھی وہ بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، اور یہ لوگوں کی نیک نیتی کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے۔ تو اسی بنیاد پر انہوں نے بھی یہ فیصلے کیے کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو ولی عہد مقرر کیا اپنے بعد، لیکن کسی شخص نے بھی ان پر تہمت نہیں لگائی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی اور بغض ہے، اس کو نکالنے کے لیے یہ الزام لگا دیتے کہ اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا، حالانکہ ان کی مجبوری بھی تھی۔ تو اس کے ماسوا اور بہت سے خلفاء نے ایسا کیا، اس پر تو کسی نے تہمت نہیں لگائی۔ اور یہ خلفاء بھی، اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان امیر معاویہ نے پہلے والے جو 4 خلفاء گزرے تھے ان کی سنت کی خلاف ورزی کی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ولی عہد مقرر نہیں کیا اور امیر معاویہ نے کیا، تو بعد میں آنے والے خلفاء نے بھی تو 4 خلفاء راشدین کے طریقے سے نکل گئے، خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں کو ولی عہد مقرر کیا، لیکن اس پر کسی نے الزام نہیں لگایا تاریخ میں، صرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ فی ذلک فشانہم غیر شان اولئک الخلفاء، تو ان خلفاء کی جو حالت تھی وہ خلفاء اربعہ کی طرح نہیں تھی، خلفاء راشدین کی طرح نہیں تھی۔ فإنہم کانوا علی حین لم تحدث طبیعۃ الملک، اور خلفاء راشدین سے یہ بات اس لیے منقول نہیں تھی کہ وہ جس دور میں تھے اس وقت بادشاہت کا دور نہیں تھا، وہ طبیعت لوگوں کی نہیں بنی تھی کہ بادشاہت کی طرف، بلکہ لوگ خلافت سے بھاگتے تھے۔ ہر شخص یہ کوشش کرتا تھا کہ مجھے خلافت نہ ملے، اس وجہ سے ان لوگوں نے ایسے فیصلے بھی نہیں کیے، اور اپنے خاندان کو خلافت سے دور ہی رکھنا ان لوگوں نے کیا کیا، پسند کیا، اور اللہ کی عبادت کو ترجیح دی، کیونکہ بڑا مشکل کام۔ وَكَانَ الْوَازِعُ دِينِيًّا فَعِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ وَازِعٌ مِّن نَفْسِهِ فَعَهَدُوا إِلَى مَنْ يَرْتَضِيهِ الدِّينُ فقط، اس وقت ان لوگوں نے دین کے امور کو سر انجام دینے کی کوشش کی۔ ہر شخص اپنے آپ کو دینی امور سر انجام دینے کے لیے مقرر کرتا تھا کہ میں بس اللہ کی عبادت کروں، دینی امور میں بڑھ چڑھ کر کوشش کروں، اور ہر اس شخص کو وہ ولی عہد مقرر کرتے تھے جس سے دین راضی ہو، جو دین پر پورا چلتا ہو، ان کے لیے وہ تھا کہ بس یہ ہمارا حکمران بھی بنے اور یہی فیصلے کرے۔ لیکن بعد میں طبیعت مختلف ہو گئی، پھر جنگ و جدل کا دور بھی آیا، اور ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہنے کا بھی، اور بہت سے واقعات، تو اس میں پھر ہر چیز کو دیکھا جاتا تھا۔ وَاسَرُوا عَلَى غَيْرِهِ، اس وجہ سے خلفاء راشدین نے اپنے علاوہ دوسروں کو ترجیح دی، کیونکہ وہ دینداری کا دورہ تھا اور وہ دین کو ترجیح دیتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے خلافت کے معاملے میں بھی اس شخص کو ترجیح دی جس سے لوگ دینی لحاظ سے راضی ہو، اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ سے دوسروں کو ترجیح دی، کیونکہ ہر دیندار شخص اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہگار ہے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے اور دوسرے کو نیک سمجھتا ہے، یہ ایک نیک شخص کی علامت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے صحابہ نے، خلفاء راشدین نے دوسروں کو ترجیح دی۔ وَوَكَّلُوا كُلَّ مَن يُسَمُّ إِلَى ذَلِكَ إِلَى وَازِعِهِ، اس لیے اس نام خلافت کے لیے وہ ہر ایسے شخص کو مقرر کرتے تھے جو دینی امور ان کے لیے سنبھال سکے، دینی امور کی رعایت رکھ سکے۔ وَأَمَّا مَنْ بَعْدَهُم مِّن لَدُنِ مُعَاوِيَةَ فَكَانَتِ الْعَصَبِيَّةُ قَدْ أَشْرَفَتْ عَلَى غَايَتِهَا مِنَ الْمَلْكِ وَالْوَازِعِ الدِّينِي
قد ضعف واحتیج الى الواضع السلطانی والعصبانی فلو عهد الى غیر من ترضیه العصبیہ لردت ذلك العهد وانتقض امره سریعا وصارت الجماعت الى الفرقة والاختلاف. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وقت عصبیت یعنی قومی اور برادری کا برادرانہ اور برادری کی جو عزت ہوتی ہے جس کو عصبیت کہتے ہیں وہ عروج پر پہنچ گیا اور دینی مصالح اور دینداری جو ہے وہ کمزور پڑ گئی. تو اس وقت بادشاہت جو ہے وہ عصبیت کے حوالے سے اس کو ترجیح دی جاتی تھی. لوگ اس کو بادشاہ پسند کرتے تھے جو ان کا خاندان کا ہو، ان کی برادری کا ہو. اس وقت وہ دیندار کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ عصبیت کو جب مقام ملا تو وہ بادشاہ بھی اس کو پسند کرتے تھے جو ان کے خاندان کا ہو، اس لیے کہ اس سے ان کے خاندان کی شرافت بڑھتی تھی کہ خلیفہ ان کے خاندان کا ہے. اس وجہ سے ان کے زمانے میں اگر کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنایا جاتا جس سے عصبہ اور برادری والے اور خاندان والے راضی نہ ہوتے، یعنی دینداری کو ترجیح دی جاتی، مثال کے طور پر حضرت حسین کو خلیفہ بنایا جاتا تو بنی امیہ اس پر راضی نہ ہوتے، اس لیے کہ اس وقت عصبیت کا دورہ چل گیا، دینداری کا نہیں، وہ دینداری کو نہیں دیکھتے تھے. تو اس وقت اگر کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنایا جاتا جس سے عصبیت راضی نہ ہوتی تھی تو پھر خاندان والے اور برادری والے، قوم قبیلے والے اس خلافت کو نہیں مانتے تھے، اس خلافت کی تردید کرتے تھے اور اس کے احکامات کو توڑتے تھے. اور اس سے یہ خطرات پیدا ہو جاتے تھے کہ قوم، قبیلہ اور ملت جو ہے وہ فرقوں میں بڑھ جاتی تھی اور اختلاف پیدا ہو جاتا تھا. اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اس چیز کو دیکھا کہ اب دینداری نہیں ہے، اب عصبیت ہے، تو انہوں نے پھر فیصلہ ایسا کیا کہ عصبیت بھی رہے اور دینداری بھی کسی نہ کسی درجے میں رہے. اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو بنو امیہ پہلے ہی مخالف ہو جاتے اور قریش یہاں سے مخالف ہو جاتے، تو وہ جنگ و جدل جو کچھ عرصے کے لیے ٹھنڈا ہو گیا تھا وہ دوبارہ زور پکڑ لیتا. اور اس وقت تو منافقین بھی پھر بڑے تھے، کیونکہ بڑے کبار صحابہ تو فوت ہو گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ بڑے کبار تو نہیں تھے. تو پھر منافقین کا زور اور بھی تیز ہو گیا تھا، مستشرقین کا. تو اس سے اور خطرہ تھا کہ بعد میں، پہلے تو اتنی خونریزی نہیں ہوئی لیکن بعد میں اس سے زیادہ ہو سکتی تھی. اس وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجبوراً پھر یہ فیصلہ لیا جس سے بہت حد تک اسلام اور مسلمان کیا ہے، محفوظ رہے. سأل رجل، اسی بارے میں فرماتے ہیں کہ سأل رجل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما بال المسلمین اختلفوا علیک ولم یختلفوا علی ابی بکر و عمر فقال لأن ابا بکر و عمر کان والیین علی مثلی وانا اليوم وال علی مثلک یشیر الی واضع الدین یشیر الی واضع الدین. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کے دور میں مسلمانوں میں اختلاف ہے، آپ سے پہلے ابو بکر اور عمر کے دور میں تو مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ابو بکر اور عمر جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں پر خلافت کرتے تھے اور آج میں آپ جیسے لوگوں پر خلافت کرتا ہوں. تو ان لوگوں کو دین کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے لوگ مشورے دیا کرتے تھے، ہم ان کو دین کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کے مشورے دیا کرتے تھے، اور آپ لوگ ہمیں دنیا اور عصبیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورے دیتے ہیں. تو اس لیے یہ حالات ہے، یعنی ہم ان کے مشیر تھے اور ہم پر خلافت کرتے تھے اور ہمارے مشیر آپ ہیں، ہم آپ پر خلافت کرتے ہیں، اس لیے یہ حالات ہیں ہمارے. آگے فرماتے ہیں فلا ترى الى المامون لما عاهد الى علي بن موسى بن جعفر الصادق وسماه الرضا كيف انكرت العباسية ذلك وانقضوا بيعته وبايعوا لعمه ابراهيم بن المهدي وظهر من النيرج والخلاف وانقطاع السبل وتعدد الثور والخروج كما كان يستلم الامر حتى بارد المامون من خراسان الى بغداد. ورد امرهم لمعاهده فلا بد من اعتبار ذلك في العهد
فالمصور تختلف باختلاف ما يحدث فيها من الاموال والقبائل والعصبیات. فرماتے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مامون الرشید نے جب علی بن موسیٰ بن جعفر الصادق کو عہدہ دیا اور ان کا نام رضا رکھا، یعنی اس عہدے کا نام رضا رکھا اور لوگوں سے کہا کہ آپ اس عہدے پر راضی رہے کہ میں نے ان کو گورنر بنایا یا عہدہ دیا یا ولیعہد بنایا. تو جب مامون نے ان کو عہدہ دیا، ولیعہد بنایا، تو انکرت العباسیہ، تو جو عباسی تھے انہوں نے اس کا انکار کر دیا. انکار اس لیے کیا کہ موسیٰ بن جعفر جو تھے وہ تو عباسی خاندان سے تھے، یعنی وہ عباسی تو نہیں تھے، وہ قریشی تھے، حسین استعلان کی خاندان سے ہے، لیکن مامون الرشید بنو امیہ سے تھا. تو اس لیے عباسیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مامون الرشید جو ہے وہ کسی سید کو کیا کرے، عہدہ دے. تو عباسیوں نے اس کا انکار کیا اور ان کی بیعت کو توڑ دیا اور ان کے چاچا ابراہیم بن مہدی سے بیعت کر دی. مامون کے چاچا ابراہیم بن مہدی سے بیعت کی اور ایک آگ بھڑک اٹھی، اختلاف پیدا ہو گیا، لوگوں کے راستے الگ ہو گئے اور بغاوت پھیل گئی. اور بغاوت اس حد تک پھیلی کہ مامون الرشید کو پھر بغداد اور خراسان تک ان کا پیچھا کرنا پڑا اور ان کے اس معاملے کو اور ان کے اس عہد کو توڑنا پڑا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ولی عہد مقرر کرنے میں عصبیت کو بھی دیکھا جائے گا، ہر چیز کو دیکھا جائے گا کہ اس سے تو کوئی اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا. تو امیر معاویہ تعالیٰ نے اسی چیز کو دیکھا. اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ بہت سے معاملات بدل جاتے ہیں، قبائل بدل جاتے ہیں، عصبیات بدل جاتے ہیں. خلفائے راشدین کا زمانہ اور تھا، ترجیحات الگ تھی. امیر معاویہ تعالیٰ کا زمانہ اور ہے، ترجیحات الگ تھی. اس وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا. آگے فرماتے وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَصَالِحِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا حُكْمٌ يَخُصُّهُ لُطْفًا مِنَ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَأَمَّا يَكُونَ الْقَصْدُ بِالْعَهْدِ حِفْظُ التَّوَارُثِ عَلَى الْأَبْنَاءِ فَلَيْسَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الدِّينِيَّةِ إِذْ هُوَ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ يَخُصُّ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يَنبَغِي أن تحسن فيه النية ما أمكن خوفا من العبث بالمناسب الدينية. وتختلف باختلاف المصالح ولكل واحد منها حكم يخص لطفا من الله بعباده وإما يكون القصد بالعهد حفظ التوارث على الأبناء. فرماتے ہیں کہ زمانے کے اختلاف کے ساتھ اور حالات کے اختلاف کے ساتھ مصالح بھی مختلف ہو جاتے ہیں. ہر اس شخص کے لیے جو حاکم ہوتا ہے اور لوگوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا مہربانی کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس کے بھی حالات کے تبدیل ہونے کے ساتھ اس کے بھی مصالح تبدیل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اس شخص کے بھی جس کا ان یکون القصد بالعہد حفظ التوارث علی الابناء، جس کا خلافت سے قصد اپنے اولاد کو مالدار بنانا ہوتا ہے، پیسے کمانا ہوتا ہے، اس کے بھی حالات کے تبدیل ہونے کے ساتھ اس کے بھی مصالح تبدیل ہو جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں فلیس من المقاصد الدینیہ اذ هو امر من اللہ یخص بہ من یشاء من عبادہ. فرماتے ہیں کہ یہ کوئی دینی مقصد نہیں ہے حاکمیت کرنا، لیکن یہ علامہ ابن خلدون کی رائے ہے. اصل میں یہ دینی مقاصد میں سے بہت بڑا مقصد ہے، اس کے بغیر تو دینی امور سر انجام نہیں ہو سکتے. لیکن بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے خاص امر ہے، اللہ جس کو چاہے اس سے نوازتا ہے. مناسب یہ ہے کہ ان تحسن فیہ النیہ ما امکن خوفا من العبث بالمناسب الدینیہ. فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ نیک نیتی رکھے، اچھی نیت رکھے اور دینی معاملات میں وہ فضول کاموں سے اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، یعنی دینی معاملات میں فضول کام نہ کرے. دینی معاملات کو فضول سمجھنا اور دینی معاملات میں فضول احکامات جاری کرنا،
اس بات سے وہ اللہ سے ڈرے اور باقی اچھی نیت کے ساتھ حکمرانی کرے، تو یہ بہترین بات ہے۔ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے تو اس طرح نہیں کیا، امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہ نے اس طرح کیوں فیصلہ کیا، تو ایک تو ان کو یہ جواب دیا کہ حالات کے تبدیل ہونے کے ساتھ مصالح تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر دیکھنا پڑتا ہے۔ آگے جو یہ فرمایا کہ یہ مقاصد دینی میں سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دینی کام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو دین کا سب سے اعلیٰ کام ہے، لیکن اس میں مطلب یہ ہے کہ دینی کام اس حوالے سے نہیں ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو حاکم بنایا جائے، نہیں، اگر سب سے بڑا عالم اس کو دینی انتظامی امور سنبھالنے میں وہ مہارت نہیں ہے جو اس سے کم درجے کے عالم کے پاس ہے، تو پھر ایسے شخص کو بنایا جائے جو انتظامی امور سنبھال سکے۔ تو مطلب یہ ہے یہ خاص دینی کام نہیں ہے، اس میں اس شخص کو ترجیح دی جائے گی جو انتظامی امور بہتر طریقے سے سنبھال سکتا ہے۔ تو جو لوگ یہ امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے یزید جو ہے اس کو خلیفہ مقرر کیا، حالانکہ اس سے نیک لوگ بھی موجود تھے، تو یہ صرف نیکی پر محمول نہیں ہوتا کہ نیک تھے، لیکن انتظامی امور جس طرح یزید سنبھال سکتا تھا شاید وہ نہیں سنبھال سکتے تھے، اور دوسری مجبوریاں جو ہے وہ الگ تھی، جس کا پہلے صاحب کتاب نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، حالانکہ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے جس کی وجہ سے یزید کو حاکم بنایا گیا۔ تو یہ سوال، یہ اعتراض تو بجا ہے ہی نہیں کہ اس سے دیندار لوگ بھی موجود تھے ان کو بنا دیتے، تو پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو ذر غفاری کو کیوں نہیں بنایا، وہ بھی تو بہت دیندار تھے حضرت عثمان کے وقت میں، کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی لاٹھی اٹھائی، حضرت عثمان کو کہنے لگے کہ لاٹھی ماروں گا آپ کو، آپ جو ہے عبادت کو چھوڑ دیتے، دینی کاموں کو چھوڑ دیتے، دنیاوی کام کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا حضرت آپ کا گزارا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، آپ مدینہ سے باہر کہیں جنگل بیابان میں رہے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے، یا تو انتظامی امور سنبھالنے پڑیں گے، دنیاوی کام کرنے پڑیں گے، تو پھر تکلیف ہوگی۔ تو دینی امور، حاکمیت صرف دین کا کام نہیں ہے، اس میں انتظامی امور جو ہے اس کا ایک اہم کردار ہے، اس وجہ سے ایسے شخص کو ترجیح دی جائے گی جو دونوں میں مہارت رکھتا ہو۔ اگر دونوں میں مہارت نہیں رکھتا تو پھر انتظامی امور کو زیادہ ترجیح ہوگی بنسبت دینی امور کے، لیکن یہ نہیں ہے کہ دین سے بالکل عاری ہو، دین کی اس کو سمجھ ہو، لیکن سب سے بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ مالی نہیں البلاغ